بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل رات میاں نواز شریف صاحب کے گھر پہ ہونے والی میٹنگ میں آئینی عدالت پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. باہر نکل کر 3 لیڈروں نے بات کی. نواز شریف صاحب نہیں نکلے باہر، شہباز شریف صاحب نہیں نکلے، حتیٰ کہ مریم نواز کو بھی نہیں بھیجا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا گیا. اور ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو بھیجنا ہی تھا، اور انہوں نے گول مول سے بات کی. لیکن اخبار نویسوں نے جو اطلاعات دی ہیں، اندر کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت ہی شدید اختلاف رائے پایا گیا، بہت شدید اختلاف رائے پایا گیا. اور مولانا فضل الرحمان اس پر قائم رہے کہ وہ قاضی صاحب کو تسلیم نہیں کریں گے آئینی عدالت کا سربراہ. آئینی عدالت ہی کے وہ خلاف ہیں. جو میاں نواز شریف صاحب 8ویں آرٹیکل 8 میں ترمیم چاہتے تھے، جس کا مطلب تھا بنیادی حقوق کا خاتمہ اور فوجی عدالتوں کا قیام، اس پہ انہوں نے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا. اور باہر نکل کے، اگرچہ انہوں نے کسی کی تردید نہیں کی مولانا فضل الرحمان کی، لیکن اندر جو کچھ ہوا تھا اس کی مناسب طریقے سے تردید کر دی. نام لے کر نہیں کی، سخت الفاظ میں نہیں کی. ہی واز سو ٹیکٹفل. میرا خیال ہے کہ وہ اتنے فارم میں، اکثر ہی فارم میں رہتے ہیں، لیکن کل بہت فارم میں تھے رات کو، لیٹ نائٹ. اخبارات میں کچھ چھپا نہیں ہے، اور جو کچھ چھپا ہے اس میں سے زیادہ تر غلط ہے یا سطحی ہے، اس لیے کہ اس وقت تک تو میٹنگ ہی نہیں ختم ہوئی تھی. اس وقت رات کو 2 بجے 3 بجے جب کہیں میٹنگ ختم ہوئی، لیٹ نائٹ جب بھی ہوئی، تو وہ ان بیانات سے کیا اخذ ہو سکتا تھا. جن اخبار نویسوں کے پاس خبریں تھیں وہ ان کے پاس تھیں جن کے کوئی رابطے تھے اندر. رابطہ یہ نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کا نواز شریف صاحب سے رابطہ ہے، شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہے، آپ کا بلاول سے رابطہ ہے، زرداری صاحب سے رابطہ ہے. رابطہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، مثلاً ایک بہت اہم دفتر سے خبریں میں حاصل کیا کرتا تھا، انہیں بڑا پرابلم تھا، تو وہ رابطہ بہت نچلی سطح کا ہوتا ہے، جس سے بعض اوقات آدمی شیئر کرتا ہے. ایک ڈرائیور آپ کو بتا سکتا ہے، بعض اوقات لیڈر لوگ بھی بتا دیتے ہیں، ایم این اے بھی بتا دیتے ہیں. بعض لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ جس سے گفتگو کرتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ. مثلا مولانا فضل الرحمان نے رات کسی سے گفتگو کی، اور انہوں نے جن صاحب سے گفتگو کی انہوں نے ایک اخبار میں اس کو کچھ باتیں بتائیں. تو صورتحال یہ ہے کہ بالکل اتفاق رائے نہیں ہو سکا. معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اس کے بعد کیا باقی بچا؟ اور یہ کہا، یہ تو باہر کہا، اندر یہ کہا کہ یہ مسودہ ہم نے مسترد کر دیا ہے، اور اب بھی ہم مسترد کرتے ہیں، آئندہ بھی مسترد کریں گے. اور ہمارے مسودے پر کوئی بات کرنا چاہے تو بسم اللہ. اس میں 24 نکات ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، بنیادی فرق نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کر چکے اور وہ بلاول بھٹو نے کچھ بات کی جو غیر اہم ہے، بالکل اتفاق رائے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مناسب موقع پر. ایک بات اہم تھی، مناسب موقع پر ترمیم پیش کریں گے، مینز اٹ ول ٹیک ٹائم. انہوں نے اعتراف کیا. اسحاق ڈار صاحب نے جو گفتگو کی کہ اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے بعض باتوں پہ. اور بعض باتوں پہ کیا ہو گیا ہے؟ بعض باتوں پہ ایک بات پہ اتفاق رائے عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا باہر نکل کے ایسی عدالتی اصلاحات جن سے ادارے اپنی حدود میں رہیں اور لوگوں کو انصاف مل سکے. پھر یہ ہے کہ وہ مسودہ کس نے تیار کیا ہے. وہ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ مسودہ جو ہے وہ نون لیگ نے تیار نہیں کیا. وہ نواز شریف صاحب تو رنجیدہ رہے اس پہ کہ مجھے دکھایا تک نہیں گیا تیار کرنا کیا ہے. وہ تو آخری وقت پہ وزیر اعظم کو دکھایا گیا، اور انہوں نے ممکن ہے بھائی کو بتایا ہو. وہاں محسن نقوی موجود تھے میٹنگ میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسودہ کہاں پہ تیار ہوا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ تعداد بھی پوری نہیں ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے جب وہ بلاول بھٹو مائک انہیں دینے لگے اپنا اسحاق ڈار صاحب کو، تو مولانا نے کہا مجھے اجازت دیجیے. جیسا وہ ہی از اے ویری ٹیکٹفل پرسن، انہوں نے کہا مجھے اجازت دیجیے. اور انہوں نے کہا
اسحاق ڈار کے گفتگو کرنے سے پہلے یہ وقت کی اہمیت ہوتی ہے بعض اوقات بڑی، کہ میں کل جا رہا ہوں اسلام آباد پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے. وٹ ڈز دیٹ مین؟ اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے. اس سے پہلے وہ حلف لے چکے ہیں اپنے لوگوں سے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور ایوانوں سے لوگوں کو گھسیٹ کے باہر لائیں گے. مفتی محمود کانفرنس میں وہ کہہ چکے ہیں یہی بات بالفاظ دیگر. خلاصہ یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ مجھے اپوزیشن کی سیاست ہی سازگار ہے اس وقت، اس لیے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی ہے، لوگ ناخوش ہیں، اور لوگ جو ناخوش ہیں وہ سب کے ساتھ عمران خان کے ساتھ چلے گئے. میں تو یہ اگرچہ اس میں بہت سی مشکلات حائل ہوں گی، میں اس امکان کو بھی مسترد نہیں کرتا کہ آئندہ الیکشن میں کم از کم بلوچستان کی حد تک مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یا پی ٹی آئی والے کوشش کریں، اگرچہ وہ تو اچکزئی صاحب تو آلریڈی ان کے حلیف ہیں، یا پختونخوا میں کہ کسی طرح کی کوئی مفاہمت ہو جائے. ضروری نہیں کہ سیٹوں پہ باقاعدہ مفاہمت ہو، اس طرح کی مفاہمت ہو جائے کہ کم از کم وہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں. اس لیے کہ جو رول پلے کرنا تھا پی ٹی آئی کے لیڈروں کو وہ تو نہیں کر سکے. یعنی انہوں نے کارکنوں نے تو بہت زخم اٹھائے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کیا؟ علی امین گنڈا پور صاحب تو ان کو تاکید کی گئی تھی کہ انہوں نے وہاں سے ہٹنا ہی نہیں ہے، اور وہ چائے پینے کے لیے چلے گئے. 24 گھنٹے افتخار چودھری، 24 گھنٹے، مور دین 24 hours so far I remember، جو گئے تھے لاہور یہاں سے تو 24 گھنٹے میں سونے کا موقع بھی نہیں ملا. لیکن وہ کہاں گئے تھے؟ جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچے اور وہیں تقریر کی. اور اعتزاز احسن بھی، اور اعتزاز احسن بھی یہ کوئی بہت پرانی بات تو نہیں ہے، 2007 کی بات ہے. اعتزاز احسن بھی اس وقت نوجوان تو بہرحال نہیں تھے، اگرچہ یہ کوئی 17 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اور جسٹس افتخار چودھری بھی کوئی نوجوان تو نہیں تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں صورتحال کا. محسن نقوی صاحب کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں کہ کوئی چیز رپورٹر جو ہیں وہ بیان نہیں کر رہے. اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ تو ان کا سیاسی تجربہ اتنا نہیں، اتنے تو خیر پولیٹیکل ایکیومنٹ جتنی مولانا فضل الرحمان میں ہے اتنی تو کسی میں بھی نہیں ہے. حکومتوں کے ساتھ وہ رہے اور اس کی وجہ سے وہ کوئی مقبولیت حاصل نہیں کر سکے. لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن میں گئے ہیں اور پبلک سینٹیمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. تعداد میں نے آپ سے کہا پوری نہیں ہے، اگر پوری ہوتی تو ان کی بہو کو کیوں اغوا کرتے؟ شاہ محمود قریشی کو. مجھے افسوس ہے کل رات خبر یہ میرے پاس نہیں تھی، حالانکہ یہ خبر اس وقت تک آ چکی تھی، مجھ تک نہیں پہنچی. اور مولانا پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، اس سے خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے. اور وہ 26ویں یہ جو آئینی ترمیم ہے، یعنی آئینی عدالت کے لیے، اس کو یکسر مسترد کر چکے ہیں. وہ فی الحال تو یہ سمجھیے کہ اگرچہ اعلانیہ نہیں مگر حلیف ہیں وہ پی ٹی آئی کے. اعلانیہ نہ صحیح تو وہ اعلانیہ بھی کسی وقت ہو سکتے ہیں، حلیف اگرچہ اس میں دشواریاں تو ہیں لیکن یہ کہ اعلانیہ بھی ہو سکتے ہیں. موقف میں تو کوئی بنیادی فرق تو نہیں رہا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. اور کچھ اہم خبریں ہیں. دیکھیے نسیمہ احسان صاحبہ ہیں سینیٹر اختر مینگل صاحب کی پارٹی کی، ان کو ان کے اپارٹمنٹ میں قید کر دیا گیا ہے. سرکاری طور پہ جو اپارٹمنٹ انہیں ملتا ہے غالباً وہ ہے، یہ جو بھی ہے میرا خیال وہی ہوگا. ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، اختر مینگل صاحب نے کہا. ان کی پارٹی کے دوسرے جو سینیٹر ہیں قاسم صاحب، قاسم رونجو نام لکھا ہے ہمارے رپورٹر صاحب نے، وہ ریسرچر صاحب نے، وہ صبح 8 بجے ڈائلائسس کرانے کے لیے گئے. اب ڈائلائسس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلائسس اگر بر وقت نہیں ہوتا تو مریض کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو سردار اختر مینگل کہتے ہیں کہ یہ وہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے. خود بھی وہ مستعفی ہو چکے ہیں. ایک پاگل پن جو ہے وہ سوار ہے آئینی ترمیم منظور کرانے والوں پہ. فیاض جاچھل، اسلم گمن، ریاض فتیانہ سمیت 10 سے 15 MN ہدف ہیں اس وقت پنجاب پولیس کا. بچوں کو
عورتوں تک کو معاف نہیں کر رہے. خواجہ شیراز کے گھر میں گئے تو ان کے بچی کا وہ کتا اٹھا لائے، چھوٹا سا کتا اٹھا لائے، وہ بچی روتی رہی. ان کے ملازموں کے ٹیلی فون چھین لائے. وہ کہتے ہیں میرے گھر کو بنا دیا ہے، رہ گزر بنا دیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں ہمارے پاس کالز ریکارڈ ہیں، ہمارے ایم این ایس کو 75 سے 80 کروڑ روپے تک کی آفر کی جا رہی ہے. ایک صاحب کو 1 ارب روپے کی آفر بھی کی گئی. ممکن ہے وہ زیادہ اہم آدمی ہوں، وہ کسی اور کو بھی ساتھ لا سکتے ہوں. دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا ہے، اگرچہ بعد میں وہ رہا ہو گئیں، ان کو رہا کر دیا گیا کیونکہ ان کی صاحبزادی نے، شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. بر وقت انہوں نے سوشل میڈیا پہ بات کی، چنانچہ ان کو چند گھنٹے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. ان کے گھر کے قریب ان کا گھر ہے، چند گز کے فاصلے پہ، یعنی یا تو بالکل ہی ساتھ دیوار لگتی ہے، رپورٹر کہہ رہے ہیں چند گز کے فاصلے پر ہے، پڑوسی ہیں، مطلب یا درمیان میں ایک مکان ہوگا اپنا محسن نقوی صاحب کے. وہاں سے انہیں اغوا کیا گیا. ان کا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے خاتون کا، نہ ان کے میاں کا کوئی تعلق ہے. تو وہ پھر انہیں رہا کر دیا گیا. وہ سلمان اکرم راجہ کا جو ٹویٹ ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس وقت میں جناب شاہ محمود قریشی کی رہائش گاہ پر ان کی اہلیہ اور گمشدہ والدین کے، یہ اس سے یعنی ان کی رہائی سے پہلے کیا، اور گمشدہ بہو کے والدین کے سامنے شرمسار بیٹھا ہوں. شرافت اور قانون سے عاری اس ملک میں بے شرمی کی تاریکی آج کچھ اور تاریک تر ہے. ذہن قریشی نے خباثت زدہ آئینی ترمیم کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، کس کو اٹھاؤ گے. لیکن خبر جو وہی جو کل میں آپ کو دے چکا ہوں، لیکن اسی کچھ تفصیل ہے، وہ بڑی اہم خبر ہے. اسماعیل ڈائری صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ کے سابق مشیر تھے، وزیر اعلیٰ تو سابق نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ تفصیل بیان کی ہے حیدرآباد میں عدالت میں پیشی کے موقع پہ غالباً، کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے مجھے دبئی بلوایا گیا، یعنی زرداری صاحب نے بلوایا، لیکن میں نے انکار کر دیا. مجھے کسی نے ماضی نے زمینوں پر قبضے کے لیے بھیجا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے رہا. کسی نے نہیں، زرداری صاحب نے. یہ سندھ کے اخبار رمیز کہتے ہیں اور آن ریکارڈ کہتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ موجود ہے ان کی گفتگو، اور نون اخبار میں ذمہ دار اخبار میں اس کہتے ہیں. جی حیدرآباد میں ہائی کورٹ بینچ میں، ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر اخبار نویسوں سے انہوں نے کہا مجھے دبئی بلوایا گیا، دبئی کا ویزا 1 گھنٹے میں مل گیا. 1 گھنٹے میں نہیں ملتا، جلدی ملتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن 1 گھنٹے میں مل گیا، بہت ہی جلدی تھی. جہاں محترمہ کے قتل کے لیے کہا گیا، انہوں نے کہا میں نے اس پر سوال کیا جس کے ساتھ اسکواڈ کی 40 گاڑیاں ہوں اور پولیس کی 100 گاڑیاں اس کے علاوہ ہوں، اسے قتل کیسے کیا جا سکتا ہے. ڈائری نے کہا اس پر کہا گیا کہ آپ کو 12 ارب روپے دیں گے، جو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ 14 ارب روپے دیے گئے انہیں قتل کرنے کے لیے، اور نام میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کس کو دیے گئے. ان کے ذریعے ظاہر ہے، اگر ان کے ذریعے دیے گئے ہیں، اگر یہ درست ہے بیان، تو اپنے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دیے گئے. ٹھیک ہے، وہی کر سکتے تھے. بتایا گیا کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، بے نظیر کو قتل کرنا ہے. اس پر میں نے جواب دیا کہ وہ ہماری ماں اور بہن جیسی ہے، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ہمیں قتل کر دو یہ، لیکن یہ کام نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسماعیل ڈائری کے بیان کو ہم سچ مان لیں. سچ تو اس بات کو مانا جا سکتا ہے جس کی مناسب یا تو کوئی ایسا پولیس افسر تحقیقات کرے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ وہ کوئی دباؤ اور سفارش قبول نہیں کرتے، یا عدالت کہ وہ جج فیصلہ کریں. ججوں کی بھی قسمیں ہیں، وہ جج فیصلہ کریں. وہ آج کل بہت ایک خبر آ رہی ہے کہ 3 جج تھے، جسٹس بھگوان داس اور جسٹس دراب پٹیل اور فلاں صاحب، اور تینوں غیر مسلم تھے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. لوگ جسٹس رستم کیانی کو بھول گئے. جسٹس کالا باغ کے دور میں اور ایوب خان کے دور میں تو جسٹس رستم کیانی ہی پرچم لے کے کھڑے تھے، کوئی اور نہیں تھا، اور بھی اس کے علاوہ مسلمان جج ہیں. ایک زمانے میں لاہور میں کہا جاتا تھا کہ جتنی عمارتیں ہیں، گنگا رام ہے اور وہ ٹی بی کے ایک ہاسپٹل تھا، غیر مسلموں نے بنائی ہیں. بھائی مسلمان آئے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے،
جب انہوں نے اور کوئی شخص اٹھا نہیں، اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں اتنے ادارے بنائے ہیں کہ یہ گنگا رام ہاسپٹل اور گلاب دیوی ہاسپٹل شوکت خانم کے ایک کونے میں سما سکتے ہیں، ایک کونے میں. اور جو انہوں نے کراچی کا ہاسپٹل بنایا ہے اس میں تو اس کے کونے میں رکھا جائے تو شاید وہ چھپ ہی جائے. اور پشاور کا بھی بڑا ہے اس سے، غالباً لاہور سے یا برابر ہوگا، افغانستان تک سے لوگ آتے ہیں. کراچی کا تو لاہور والے سے 3 گنا بڑا ہے، یعنی اس کا جو کورڈ ایریا ہے. بات یہ ہے کہ یا تو وہ جج انصاف کرے کوئی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں. ہم اسماعیل ڈاہری کے کہنے پہ ہمارا دل تو یہ ماننے کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جب تک تحقیقات نہ ہو کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. مگر کل سے وہ بات کر رہے ہیں اور زرداری صاحب خاموش ہیں. اور زرداری صاحب پہ شبہ تو ہے، شبہ اس لیے ہے 2 بار وہ صدر بنے اور انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے قاتل کون ہے، مگر کہا کہ مجھ سے قاتلوں کا نہ پوچھے، مجھے معلوم ہے. پوچھیں کیوں نہیں؟ اور جو قاتل ہے ان کی نشاندہی تک بھی اگر آپ نہیں کرتے، اول تو انہیں سزا ملنی چاہیے. ایک ملک کی سب سے مقبول جو 2 لیڈر تھے اس وقت، سب سے مقبول اس وقت عمران خان کی مقبولیت تو اتنی زیادہ نہیں تھی 2008 میں، انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا تھا. ان میں سے ایک لیڈر قتل ہو جاتی ہے تو قتل کے پیچھے کوئی سازش ہے نا، اس سازش کو کوئی مقاصد ہیں. زرداری صاحب کو اقتدار ملا تو امریکہ کے لیے اپنا ایجنڈا جو ہے اس کا بینیفیشری تو زرداری صاحب ہیں. میں اپنی اس رائے پہ ابھی تک قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس لیے کہ کسی کو قاتل قرار دینا جو ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے. ڈاہری صاحب کے پاس وہ یقین سے کہہ رہے ہیں تو انہیں یقین ہوگا، مگر ہمیں تو خود ڈاہری صاحب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور کراچی کے اخبار نویس بھی یہ بات کہتے ہیں ان کے بارے میں. وہ زرداری صاحب کے ارد گرد ایسے ہی لوگ ہیں. بہرحال اس کو معاملہ تو پڑ گیا جی کھٹائی میں ترمیم کا، بظاہر ایسا لگتا ہے، قدرت کو لگتا ہے کچھ ایسے ہی منظور ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے جو کردار اب تک ادا کیا ہے، اگر یہی کردار وہ ادا کرتے رہے تو ان کی مقبولیت بھی بڑھے گی اور ان کا امیج بھی جو ہے بالکل وہ جو ہے بہت بہتر ہو جائے گا. ان کا شخصیت کا تاثر بھی، انتخابات میں بھی ظاہر ہے انہیں زیادہ ووٹ ملیں گے، انہیں کامیابی ملے گی. ان کے جو دوست ان سے ناراض تھے وہ بھی ممکن ہے، ووٹر جو ان سے ناراض ہے، ووٹر ناراض ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے ووٹر پارٹی کو چھوڑتے بہت کم ہیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے گھروں میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. خیر پختونخوا میں تو ایک ایسی لہر چلی کہ عمران خان سب کچھ بہا کے لے گئے. اسی لیے تو عمران خان صاحب کو یہ اپنے اتنے ان سے خوفزدہ ہیں کہ جب تک کانفرنس نہیں ہوگی تو ان کے چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کیا گیا. ان سے تو شیونگ کا سامان بھی لے لیا گیا تھا اور ان سے ضروری چیزیں بھی لے گئی ہیں، وہ اسی کوٹھڑی میں. اب سنا ہے کہ انہیں عمران ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ اخبار بھی دے دیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی دے دی ہیں. تو دیکھیے یہ ہے، تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایک جعلی حکومت ہے. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں اقلیت اکثریت بتا دیر حکومت نہیں کرتی. کب سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کئی برس سے کہ پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے کہ 20% لوگ پرووک ہو جائیں تو ملک گور نہیں ہو سکتا. ملک اس طرح گور نہیں ہو سکتا، سری ظلم سے گور نہیں ہو سکتا، چالاکی سے گور نہیں ہو سکتا، منمانی سے گور نہیں ہو سکتا. اور ہارے ہوئے لوگ ہیں جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ فوج جو اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے، اور ایسی باجوہ صاحب کو جواب دینا ہوگا، جنرل فیض حمید کو جواب دینا ہوگا، فلاں کو جواب دینا ہوگا. پھر انہی سے سمجھوتا کیا، انہی سے بھیک میں اقتدار لیا، جیل سازی کر کے لیا. سیٹیں تو ان کی 18 ہیں، صرف مشاہد صاحب کہتے ہیں 28 ہیں، باقی سب لوگ کہتے ہیں 16 سے 18 تک سے زیادہ کوئی دیتا نہیں ہے. اور وہ ٹریبونل بنانے نہیں دیتے. ایک دن میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کرتا ہوں، ایک دن اسٹیبلشمنٹ انہیں خود ہی چلتا کرے گی، کوئی اور بندوبست کرے گی، نہ یہ لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس وقت ایک مصنوعی فضا بنائی گئی ہے، کوئی ڈیلیور کرنے کو کانفرنس ہو گئی ہے، سعودی عرب نے $2 ارب کی انویسٹمنٹ کر دی. کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے شیئرز خریدے ہیں ریکوٹیک کے، اور باقی وعدہ ہے. وعدے کا کیا؟ قرضے ری شیڈول کیے ہیں
غالباً چین نے تو خود ہی کیے ہوں گے، اور باقی امارات نے اور سعودی عرب نے ممکن ہے کسی کے کہنے پر کیے ہوں، اور جو انہوں نے بینیفٹ حاصل کیا ہے 10,000 ایکڑ اگر انہیں ملے ہیں، اس کی تردید تو نہیں ہوئی۔ تو رکوڈک جو $1 بلین میں جو شیئر بیچے گئے وہ $1 بلین کے تو نہیں ہیں رکوڈک میں تو وہ پتہ نہیں کتنا حصہ دیا گیا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کتنا حصہ دیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ $1,000 بلین تک کے، وہ ویسے بہت سے حصے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا حصہ دیا گیا ہے، $1,000 بلین تک کا سونا ہے۔ لیکن خیر وہ $1,000 بلین کا جو سونا ہوتا ہے اس میں 200-300 بلین تو ظاہر ہے اخراجات ہوتے ہیں، پھر جو اخراجات کرنے والے ان کا کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہی کر سکتے ہیں، 50% شیئر ہوتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ 300-400 کے ہو سکتے ہیں، اس میں سے پتہ نہیں کتنا حصہ دیا گیا ہے، لیکن $1 بلین کا تو وہ بہرحال نہیں تھا۔ اسی طرح وہ جو ایک کان جو ہے 40-50 برس پہلے چینیوں کو دی گئی تھی، وہ بھی سستے بھاؤ دی گئی تھی، اور وہ یہاں سونا نکالتے ہی نہیں ہیں، وہ سب کچھ یہاں سے لے جائے رازداری کے ساتھ، پتہ ہی نہیں کتنا سونا ہے اس میں، وہ بھی بلوچستان میں وہ بھی جگہ تھی۔ خیر یہ تو ایک موضوع ہی دوسرا ہے۔ یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور تعداد پوری نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو 10 سے 15 لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا۔ ریاض فتحانہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اور وہ ان کی اہلیہ جو MP ہیں وہ روئی پیٹی، تو اس کو رہا کر دیا گیا، 6 گھنٹے بعد پھر اغوا کر لیا گیا۔ ڈاکٹر زرکا کا بیٹا جو اسپیشل وہ ہے، باقی لوگوں کا بھی میں نے آپ کو بتایا، خریدنے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے، تلے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں فارسی میں، تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ، اور قرآن مجید کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ترمیم کر بھی لیں تو یہ حکومت نہیں چلتی۔ بھائی جناب علی کرم اللہ وجہ کو کال، ہم دہراتے تو ہیں مگر دل کے گہرائیوں سے یقین شاید نہیں کرتے۔ کفر کی حکومت چل سکتی، انگریزوں کی 100 سال چلتی رہی نا، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔